سر یہ جو ہوا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہاں تک حالات آنے ہی نہیں چاہیے تھے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک یونیک سچویشن تھی, آئندہ خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کی جو ہیجان انگیز تھی سچویشن یہ ہمیں نہیں کبھی فیس کرنی پڑے گی, یا کوئی اس وقت کریکٹو میئرز ایسے ہیں ٹو پریونٹ اٹ ان فیوچر؟ جی پہلی بات تو یہ کہ دونوں جنرل صاحبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہیجانی کیفیت سے نکل گئے, جیسے آپ نے بات کی ہے. یہ ہونی تو نہیں چاہیے تھی, اس میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کی ہونے کی وجوہات تھیں, یہ بلا وجہ نہیں تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسے ہی لوگوں نے ہیجانی کیفیت, جیسے پی ڈی ایم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ خام خواہ کا مسئلہ کھڑا کیا ہوتا. خام خواہ کا نہیں تھا, لیکن میں اب اس بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا. ہمیں یہاں سے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے میرا نہیں خیال کہ کوئی ہیجان اس سلسلے میں رہے گا, بلکہ ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں, سیاسی کامیابی بھی یہ ہے اس لحاظ سے کہ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مخاصمت ہے وہ جاری رہے یا بڑھے, وہ نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ایک سنہری موقع ملا فوج پاکستان کے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کا, اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور یہ جو ایک دستخط ہے, اس ایک دستخط نے ہیجان بھی ختم کیا, پی ٹی آئی اور فورسز کے درمیان جو ایک قسم کا تناؤ تھا وہ تقریباً ختم کر دیا, اور وہ جو سوشل میڈیا پر بہت سارے نوجوان لیڈرشپ کے متعلق مختلف بات چیت کرتے رہے ہیں جو کہ بعض اوقات اخلاق سے گری ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہوئی. اس سے توانا ہوگا پاکستان, اس سے توانا ہوگی پاکستانی فوج, اس سے پولیٹیکل فائدہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو. سر ابھی بھی لیکن اس قوم کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, اور آبویسلی جو نئی قیادت ہے اس کا اس میں مرکزی کردار ہوگا. سو گھومن صاحب کیا بڑے بڑے چیلنج ہیں اس وقت, بیکاز یہ ابھی تو اس مرحلے گزر گئے, لیکن آبویسلی ایک پچھلے 8 مہینے کے دوران ایک امیج پرابلم بھی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, جو تقاریر اور پریس کانفرنسز ہوئی یہ ایڈمیشن اس بات کا کہ ایک امیج پرابلم ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور آل تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بھی ہے نا, اس کو بھی برج کرنا ہے. مجھے تو یہ 2 اہم نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں؟ ہماری آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے ایک تو ہم شہید ارشد شریف کو مس کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے, اگر آج وہ ہوتے تو جس انداز سے وہ سارے یہ جو مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے, تجزیہ کرتے, بیک گراؤنڈ بتاتے جنرل آصف منیر کا, ان کی کوالٹیز بتاتے, ہو سکتا ہے کسی آپریشن پہ وہ ان کے ساتھ بھی کسی جگہ پہ موجود ہوں, تو وہ ہم ان کو مس کر رہے ہیں. اللہ انہیں کربٹ جنرل نصیب کرے. دیکھیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں میرے خیال میں ہم بہت ہی ایل افورڈ کر سکتے تھے کہ اگر یہ اس معاملے کو لٹکایا جاتا. پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کے پاس اختیارات تھے کہ وہ 28-25 دن بیٹھ سکتے تھے, لیکن ابھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی یہ دفاعی معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کو جو ہے پوسٹ پون اس کی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کر دیا. اب یہ ہے کہ کل ہم نے آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف جناب باجوہ صاحب کی طرف سے ایک بیان سنا. انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں ماضی کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو سیاست کے اندر رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ ہمیں نکلنا باہر ہے. ہم کسی بھی سائڈ پہ جاتے ہیں تو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہلے آپ سلیکٹڈ تھے, پھر امپورٹڈ تھے, ہر جگہ ہمیں سارا ان کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی ایک سنہری موقع ہے میرے نزدیک. سیاسی جماعتیں آن گراؤنڈ سیاست کریں, پریزیڈنٹ عارف الوی بھی یہ کریں, کام ہی ان کا وہ سیاست جلسے کریں, جلوس کریں, لانگ مارچز کریں, الیکشن ڈیمانڈ کریں. عمران خان خان صاحب ملک کے اندر کوئی مارشل لا نہیں ڈیمانڈ کر رہا, ملک کے اندر کوئی ایسا کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ماضی کے اندر پی ڈی ایم یہ کرتی رہی ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں جو ہیں ارلی الیکشن پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے وہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. حکومت موجودہ حکومت ان کی ڈیمانڈ مانتی یا نہیں مانتی, تو یہ سیاست ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے I'm hoping, not against the hope, I'm quite optimistic کہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے تمام سیاستدان ایک پیج پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اس تعیناتی کے بعد جب ایک پیج پہ آ گئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب ملک کے اندر سیاست کس طرح چلنی ہے وہ سیاستدانوں کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو نئی قیادت ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, ہمارے ویسٹرن بارڈر آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی جس طرح کی ریسنٹ جو واقعات ہمارے سامنے آئے وہ ان کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ وہ کافی زیادہ ایک سیریس کنسرن بنتا جا رہا ہے. افغانستان کے اندر حکومت ابھی سٹیبل نہیں ہے. ہائی روز ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں وائرل, وہ طالبان کہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں جو باب وائر ہم نے لگائی تھی, اس کی طرف دیکھنا ہے.
इंडिया, आपको पता है कि इंडिया को जब भी मौका मिलेगा अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, तो उसको भी देखना होगा। तो मेरे ख्याल में जो है आई वुड टेक इट एज अ वेरी गुड डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। आई होप सो कि इस डेवलपमेंट को के ऊपर मजीद जो है एक जो बुनियाद बनी रखी गई है, मजीद जो है लेकिन जो ये कल खिताब हुआ, मामला बेहतरी की तरफ इसको थोड़ा मैं आगे लेके जाऊंगी। जनरल साहब आपसे पूछूंगी, क्योंकि कल जो बात की गई, उन्होंने कहा जी 70 साल से फौज की मुदाखलत थी सियासी प्रोसेस में। हम नहीं कह रहे, ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब साहब वो कह रहे इट वॉज अ बिग एडमिशन, ये बहुत बड़ा एक इतराफ। यहां से अगर हम आगे चलेंगे, इंडिकेटर्स सर क्या होंगे कि भाई अब यहां से आगे सियासी किरदार नहीं। दूसरा ये कि सर बयान भी दिया, लेकिन एक बाकायदा रोड मैप भी होना चाहिए है, क्योंकि एक रोड मैप के बगैर ये मुमकिन नहीं है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे ना कि भाई अगर ये काम करना है तो ये कैसे होगा, वो आपको नजर आता है? जी देखिए, मैं ये हमेशा से कहता रहा हूं और दोबारा दोहरा देता हूं कि क्योंकि इतनी लंबा बैगेज है, इतना भारी बैगेज है माजी का, कि ये पलक झपकने में तो ये ठीक हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, इसलिए कि परसेप्शंस नहीं ठीक हो पाएंगी। तो मौजूदा चीफ को और जो नए चीफ हैं, आने वाले नए जो बाद में चीफ आएंगे, मेरा ख्याल 2-3 दौर जब तक ऐसे गुजर न जाएं, फौज वाकई अपनी ये शो करे कि हम नॉन पॉलिटिकल है। और सर वो होगा कैसे, मतलब अब तो 3-4 हमें इंडिकेटर्स बताएं। जी सर। जी, इंडिकेटर्स तो ऐसे हैं ना मेरी बहन, के आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छुप नहीं सकता। इंडिकेटर्स ऐसे होंगे, मिसाल के तौर पे, कि जब कोई कानून पास करना हो तो कोई ऐसी हिजानी कैफियत नहीं होगी कि कौन छुट्टी चला गया, कौन भाग गया, किसको टेलीफोन आया। इसी तरीके से जब कोई वर्डिक्ट देना होगा किसी अदालत ने, तो ऐसे नहीं होगा कि उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया और 2-2 महीने रिजर्व रखा और इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई क्या कहेगा। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये आपको भी नजर आते हैं, हमें भी नजर आते हैं, और आजकल ये चीज छुप नहीं सकती। देखे, ये जो जनरल बाजवा जिन चीजों का एतराफ कर रहे थे, वो सब हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये आपकी आंखें, आपके कान, और जो लोग एनालिस्ट हैं, ये आपको साफ साफ बताते रहेंगे। और ये अगर मिसाल के तौर पर 5-7 साल तक चलता रहा, तब जाके लोगों को एतबार आएगा, तब जाकर। लेकिन एक चीज मैं ऐड करता चलूं, और ये कल की तकरीर में उसका थोड़ा सा इंडिया है, जहां जनरल साहब ने ये कहा कि पाक आर्मी ने अपना कैथारसिस किया है, अपनी गलतियों पर रिव्यू किया है और ये फैसला किया है कि अब वो ये नहीं करेंगे। इस तरीके यही रिव्यू करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर लेकर आए, जमहूरियत मौरूसियत से छुड़ाएं, अपनी जान छुड़ाएं। और ये जो लोगों की प्रस्तिश है कि जो भी उनका हेड बन जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, सबको अपना अपना रोल री इवैल्यूएट करना है और री इमेजिन करना है और री इन्वेंट करना है। मैं तो री इन्वेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल करूंगी। आप ठीक कह रही हैं।